السلام علیکم ناظرین، آج میں حدیث نبوی پڑھ رہا ہوں، اسے آپ سنیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس آیات شریفہ پر بہت زور دیا جاتا ہے، گویا تمام قرآن پاک میں عمل کے لیے یہی ایک آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن اول تو آیات شریفہ کی تفسیر راسخین فی علم کے پکے سے معلوم کرنے کی ضرورت تھی، اور اسی وجہ سے علماء کا ارشاد ہے کہ صرف لفظی ترجمہ دیکھ کر اپنے کو عالم قرآن سمجھ لینا جہالت ہے۔ صحابہ اکرام اور علماء تابعین سے جو آیات کی تفسیریں منقول ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد عافیت، بقد کفایت روزی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ اس سے صالح یعنی نیک بیوی مراد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد علم اور عبادت۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ پاک مال مراد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نیک اولاد اور خلقت کی تعریف مراد ہے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ صحت اور روزی کا کافی ہونا اور اللہ پاک کے کلام کا سمجھنا، دشمنوں پر فتح اور صالحین کی صحبت مراد ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ہر قسم کی دنیا کی ترقی مراد ہو، جیسے کہ میرا بھی دل چاہتا ہے، تب بھی اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کا ذکر ہے، نہ کہ اس کی تحصیل میں ان حماق اور مشغولی کا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا خواہ ٹوٹے ہوئے جوتے کی اصلاح ہی کیوں نہ ہو، یہ خود دین ہے۔ تیسرے یہ کہ دنیا کے حاصل کرنے کو، اس کے کمانے کو کون منع کرتا ہے؟ یقیناً حاصل کیجیے اور بہت شوق سے حاصل کیجیے۔ ہم لوگ کی ہرگز یہ غرض نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ دنیا جیسی مغتنم و مقصود یعنی اچھی اور غنیمت چیز کو چھوڑیں۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی کوشش دنیا کے لیے کریں، اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر تو دین کے لیے کریں، اس لیے کہ خود آپ کے قول کے موافق دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ ورنہ میں پوچھتا ہوں کہ جس قرآن پاک میں یہ آیات ارشاد فرمائی ہے، اسی کلام پاک میں وہ آیات بھی تو ہے جو اوپر گزر چکی ہے۔ من کان یرید حرث الخیرات نزد لہ فی حرثہ۔ اور اسی کلام پاک میں یہ بھی ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلہ مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ ترجمہ: جو کوئی دنیا کے نفع کی نیت رکھے گا، ہم اس کو اسی میں جتنی چاہیں جس کو چاہیں فی الحال ہی دے دیں گے۔ پھر ٹھہرایا ہے ہم نے اس کے واسطے دوزخ، داخل ہوگا اس میں بدحال ہو کر،
اور جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا اس کے لیے جیسے صحیح کرنا چاہیے ویسے ہی صحیح بھی کرے گا، بشرطے کہ وہ شخص مومن بھی ہو، سو ایسے لوگوں کی یہ صحیح مقبول ہوگی۔ اسی کلام پاک میں ہے ذالک متاع الحیات الدنیا وعندہ حسن المآب، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ اسی کلام پاک میں ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الخیرات، کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا اور کوئی تم سے چاہتا تھا آخرت۔ اسی کلام پاک میں ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرات خیر لمن اتقی، کہہ دے کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کو۔ اسی کلام پاک میں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر کھیل اور جی بہلانا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اسی کلام پاک میں ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل تماشا اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ اسی کلام پاک میں ہے تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیَا وَاللَّهُ یُرِیدُ الْخَیرَاتَ، تم چاہتے ہو اسباب دنیا کا اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت۔ اسی کلام پاک میں ہے اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْخَیرَاتِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ، کیا خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر، سو کچھ نہیں نفع اٹھانا دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا۔ اسی کلام پاک میں ہے من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یسخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وبئس ما کانوا یعملون۔ جو کوئی چاہے دنیا کی زندگانی اور اسی زینت بھگتا دیں گے ہم ان کو ان کے اعمال دنیا میں اور ان کو اس میں کچھ نقصان نہیں، یہی ہیں جن کے واسطے کچھ نہیں آخرت میں آگ کے سوا، اور برباد ہوا جو کچھ کیا تھا یہاں اور خراب گیا جو کمایا تھا۔ اسی کلام پاک میں ہے وَفَرِحُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، اور موہت ہیں دنیا کی زندگی پر، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے آگے مگر معمولی پونجی۔ اسی کلام پاک میں ہے فَعَلَیہم عَذَابٌ مِّنَ اللہِ وَلَہُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ذَلِکَ بِأَنَّهُ
حبول حیات دنیا آل الآخرات، سو ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے پریہ رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ ان کے علاوہ بہت سی آیاتیں ہیں جن میں دنیا و آخرت کے تقابل کیا گیا ہے۔ اس وقت نہ ایسا مقصود نہ ضرورت، نمونے کے طور پر چند آیات اختصاراً یعنی مختصر طور پر لکھ دی ہیں، اور اختصار ہی کی ہے وجہ سے ترجمے کے بجائے پارے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کسی ترجمے والے قرآن شریف سے ترجمہ آسانی کے لیے دے دیے گئے ہیں۔ مقصود سب کا یہی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں وہ نہایت خسران یعنی گھاٹے میں ہیں۔ اگر دونوں کو آپ نہیں سنبھال سکتے تو پھر صرف آخرت ہی کے قابل ترجیح ہے۔ مجھے انکار نہیں کہ دنیا کی زندگی میں آدمی ضروریات دنیاوی کا سخت محتاج ہے، مگر اس وجہ سے کہ آدمی کو بیت الخلا یعنی لیٹرنگ جانا لابد یعنی ضروری ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں، اس لیے دن بھر وہی بیٹھا رہے اس کو کوئی بھی عقل سلیم یعنی صاف ذہن والا گوارا نہ کرے گی۔ حکمت الہی پر ایک نگاہ عمیق یعنی گہری نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شریعت مطہرہ میں ایک ایک چیز کا انجتاب یعنی درج ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ایک ایک چیز کا واضح فرما دیا۔ نمازوں کے اوقات کی تقسیم نہ صاف طور سے اس جانب اشارہ کر دیا کہ روز و شب کے 24 گھنٹوں میں نصف بندے کا حق ہے، چاہے وہ اس کو اپنی راحت میں خرچ کرے یا طلب معیشت یعنی روزی کی تلاش میں، اور نصف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور آپ کی تجویز کے موافق دین و دنیا کے ساتھ ساتھ رکھنے کا مقتضا یعنی تقاضا بھی یہی ہونا چاہیے کہ روز و شب میں سے آدھا وقت دین کے لیے خرچ ہونا چاہیے اور آدھا دنیا کے لیے، ورنہ اگر دنیاوی مشاغل خواہ فکر معاش کے ہو یا راحت بدن کے نصف سے بڑھ گئے تو یقیناً آپ نے دنیا کو راجح یعنی ترجیح بڑھاوا بنا لیا۔ بس آپ کی تجویز کے موافق بھی مقتضائے عدل یہی ہے کہ شب و روز کے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے دین کے لیے خرچ کیے جائیں تاکہ دونوں کا حق ادا ہو جائے، اور اس وقت یقیناً یہ کہنا بجا ہوگا کہ دنیا و آخرت دونوں کی حسنات یعنی بھلائیوں کی تحصیل کا حکم کیا گیا ہے، اور اسلام نے رہبانیت نہیں سکھلائی۔ یہ مضمون اس جگہ مقصود نہ تھا، بلکہ اشکال کے جواب میں تبعاً یعنی پیچھے پیچھے آ گیا، اس لیے مختصر و مجمل طور پر اشارہ کر کے چھوڑ دیا۔ اس فصل میں مقصود احادیث تبلیغ کا ذکر کرنا تھا۔ ان میں 7 احادیث پر اکتفا
کرتا ہوں کہ ماننے والے کے لیے 7 تو 7 ایک بھی کافی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے فاسا یا علم الذی نجالم قالبون کافی سے زیادہ ہے۔ آخر میں ایک ضروری گزارش یہ بھی ہے کہ بعض احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں جبکہ بخل یعنی کنجوس کی اطاعت ہونے لگے اور خواہشات نفسانیہ کا اتباع کیا جائے، دنیا کو دین پر ترجیح دی جائے، ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرے، دوسرے کی نہ مانے، اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی اصلاح چھوڑ کر یکسوئی کا حکم فرمایا ہے، مگر مشائخ کے نزدیک ابھی وہ وقت نہیں آیا، اس لیے جو کچھ کرنا ہے کر لو، خدا نہ کرے کہ وقت دیکھتی آنکھوں آن پہنچے، اس وقت کسی قسم کی اصلاح ممکن نہ ہوگی، نیز ان عیوب سے جن کا ذکر اس حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، اہتمام سے بچنا ضروری ہے کہ یہ فتنوں کے دروازے ہیں، ان کے بعد سراسر فتنے ہی فتنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان کو ہلاک کر دینے والی چیزوں پر شمار کیا ہے۔ اللہم احفظنا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ اکبر۔